ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جازي كل صانع ورايش كل قانع وراحم كل ضارع ومنزل المنافع والكتاب الجامع بالنور الساطع، وهو للدعوات سامع وللكربات دافع وللدرجات رافع وللجبابرة قامع، فلا إله غيره ولا شيء يعدله. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللطيف الخبير، وهو على كل شيء قدير. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على السيد الأنام الذي سمي في السماء أحمد وفي الأرض أبي القاسم محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. صلوات على محمد سب سے پہلے التماس ہے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر محمد تقی مرحوم ابن محمد علی کی روح کو اشارہ. صلوات بڑھے محمد و آل محمد. ناظم محترم، جس وقت مجھے بلا رہے تھے اور میرا ہی نام بھول گئے، تو مجھے اس وقت یاد آیا کہ ایسا ہی ہوگا کہ زندگی بھر جو سبق ہم لوگ اس دنیا میں پڑھ رہے ہیں، اسی کے بارے میں جب قبر میں سوال ہوگا تو ہم وہی بھول جائیں گے. اور اس سے زیادہ سخت ترین وقت کوئی نہیں ہوگا کہ قبر میں فرشتہ پوچھے گا کہ من ربک، تو اگر جسم میں توانائی رہے گی تو شاید میں اس وقت سر کھجانے لگوں کہ میرا رب کون ہے. جبکہ مول صاحب نے بتایا تھا، میں نے بچوں کو بھی بتایا تھا کہ میرا رب کون ہے.
لیکن ہوتا کیا ہے؟ یہ باتیں اسی وقت اثر انداز ہوتی ہیں جب من ربک صرف زمزمہ زبانی نہ ہو کر کردار کا حصہ ہو جائے۔ اگر صرف زبانی زمزمہ ہوگا تو دنیا میں یاد رہے گا، قبر میں بھول جائیں گے۔ لیکن اگر یہ من ربک میرے کردار کا حصہ ہو جائے گا تو پھر فرشتوں میں ہمت بھی نہیں ہوگی مجھ سے سوال کرنے کی۔ بعض لوگ شاعرانہ طور پر یہ کہتے ہیں کہ میں خود فرشتوں سے کوئی سوال کر دوں گا۔ یقیناً آپ سوال کر دیں گے، اس کی دلیل بہت چھوٹی سی دیتے ہیں وہ کہ صاحب میں قبر میں چونکہ خاک شفا لے کر گیا ہوں اسی لیے میں فرشتوں سے سوال کر دوں گا۔ کربلا میں آپ دفن نہیں ہوئے ہیں، آپ جلال پور میں دفن ہوئے ہیں۔ کربلا میں جلال پور میں دفن ہو کے کربلا کی تھوڑی سی مٹی لے جانے سے آپ سوال فرشتوں سے نہیں کر پائیں گے، کیونکہ خود کربلا میں امام حسین کے پہلو میں بہت سارے ان کے قاتل بھی دفن ہیں۔ کربلا کی زمین میں سراسر خاک شفا میں دفن ہے، ان سے سوال ہوگا یا نہیں ہوگا؟ وہ تو خاک شفا میں دفن ہے، سوال ہوگا۔ دیکھیے، نجات مٹی میں نہیں ہے، نجات حسین کی پیروی میں ہے۔ یہ دلیل، اگر مٹی میں نجات ہوتی تو وہ قاتلین حسین جو کربلا میں دفن ہیں انہیں نجات مل جاتی۔ مٹی میں نجات نہیں ہے، مٹی اثر انداز ہوگی۔ ایک مرتبہ دوا آپ میڈیکل سے خود لے کر کھا لیتے ہیں، ایک مرتبہ ڈاکٹر کی صلاح پر کھاتے ہیں۔ خود لینے پر اتنا اثر نہیں ہوتا ہے، ڈاکٹر کی صلاح کے بعد لینے پر اثر ہوتا ہے۔ تو یہ ایک سسٹم ہے، جس سسٹم سے جب ہم چلیں گے تو انشاءاللہ کامیابی ہمارا مقدر ہوگی۔ یہ ایک بات یاد آ گئی تھی اس لیے عرض کر دیا، چونکہ ایصال ثواب کی مجلس ہے لہٰذا دو چار باتیں بہرحال موت کے حوالے سے کرنی چاہیے۔ کہ میں نے شاید اس سے پہلے والے سفر کی سب سے پہلی مجلس میں جو ظاہراً مہدی صاحب کی یہاں کی مجلس تھی، والدہ کی مجلس تھی، اس میں میں نے ایک جملہ عرض کیا تھا کہ موت ایک نعمت ہے اور موت خداوند عالم کی ایک مخلوق ہے۔ اس حوالے سے ایک بات اور عرض کر رہا ہے، چونکہ مخلوق ہے لہذا وجودی شے ہے، یعنی دو چیزیں ہیں، ایک وجود ایک عدم۔ عدمی شے ہوتی تو خدا خلق نہیں کرتا، عدم کو خدا خلق نہیں کرتا ہے، خدا وجود کو خلق کرتا ہے۔ تو چونکہ وجودی شے ہے لہذا جیسے خداوند عالم نے حیات کو پیدا کیا ہے ویسے ہی اس نے موت کو بھی پیدا کیا ہے۔ اور قرآن مجید کہتا ہے وہ کل من علیہا فان، جتنی چیزیں اس نے پیدا کی ہیں سب کو فنا ہونا ہے، سب کو مرنا ہے۔ تو خود اس میں موت بھی ہے، خود اس میں موت بھی ہے، موت کو بھی موت آنی ہے۔ روایتوں میں ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ جب زمین و آسمان کے سارے ساکنین کو موت آ جائے گی، سب کو موت آ جائے گی، تو ایک جبرائیل بچیں گے، ایک میکائیل بچیں گے، ایک عزرائیل بچیں گے اور حاملین عرش بچیں گے۔ کچھ روایت کا جملہ سنا رہا ہوں آپ کی خدمت میں۔ کچھ حاملین عرش جبرائیل، میکائیل، عزرائیل۔ عزرائیل کون ہے؟ انہی کے ذمے ہے سب۔ تو خداوند عالم عزرائیل کو حکم دے گا کہ یہ جتنے بچے ہیں انہیں بھی نپٹا لو پہلے۔ تو وہ ایک ایک کر کے جبرائیل کو بھی موت آئے گی اور اس کے بعد میکائیل کو بھی موت آئے گی، حاملین عرش کو موت آئے گی، سب کو موت آ جائے گی۔ یہ خود خدا حکم دے گا عزرائیل کو، اور عزرائیل جب سب کو نپٹا چکے ہوں گے تو خود اکیلے کھڑے ہوں گے اور خدا ان کو حکم دے گا تم بھی نکل لو۔ بالکل میں آپ کی زبان میں بات کر رہا ہوں، اب تم بھی مر جاؤ۔ تو عزرائیل کو بھی موت آ جائے گی۔ اس کے بعد رسول خدا کا جملہ ہے پھر خدا موت کو مارے گا۔ جو فرما رہے ہیں پھر خدا، یعنی عزرائیل پہلے مریں گے ملک الموت،
پہلے مرے گا اور اس کے بعد روایت کا جملہ ہے کہ پھر خدا موت کو مارے گا۔ پالنے والے موت کو کیوں مار رہا ہے؟ کہ چونکہ وجودی شے میں آخری شے بچی تھی موت، جتنی چیزیں میں نے پیدا کی ہیں ان میں سے آخری چیز بچی تھی موت۔ کہا پھر کیا اب اسے مار کیوں رہا ہے؟ کیا اس کا کوئی کام نہیں ہے؟ کہا نہیں، اب اس کا کوئی کام نہیں ہے، کیونکہ اب جو زندگی ملنے والی ہے اس میں موت کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ہم فیہا خالدون، اب یہ ہمیشہ رہیں گے، اب مرنا نہیں۔ میں نے ایک شعر علامہ اقبال کا سنایا تھا، پھر سے سنا رہا ہوں تاکہ مقرر ہو جائے۔ کچھ چیزوں کی تکرار بری نہیں ہوتی ہے، اگر تکرار بری ہوتی تو اذان میں 4 مرتبہ اللہ اکبر نہ ہوتا، ایک ہی مرتبہ ہوتا۔ کچھ چیزوں کی تکرار اچھی ہوتی ہے۔ تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا، یہاں مرنے کی پابندی وہاں جینے کی پابندی۔ وہاں جینا ہے، وہاں حیات ہے، ایک ایسی حیات ہے کہ جس میں موت نہیں، موت کا کوئی تصور نہیں۔ خداوند عالم اس موت کو جو پیدا کیا ہے اس نے، بہت ہی شیریں چیز ہے، بڑی خوبصورت چیز ہے۔ جو لوگ رسول خدا سے پوچھا کہ یا رسول اللہ موت کیسی ہے، موت کیسی ہے، تو کہا الموت للمؤمن عندی، رسول خدا فرماتے ہیں ایک مومن کی موت میرے نزدیک اس ٹھنڈے شربت کی مانند ہے کہ جو سخت گرمی سے پریشان ہونے کے بعد ملتی ہے۔ سخت گرمی سے اب چونکہ گرمی کا زمانہ نا، اس لیے حدیث سنائی، یہ حدیث اس حدیث کا مزہ جاڑے میں نہیں آتا، اسی لیے یہ حدیث آج سنائی ہے کہ رسول خدا فرماتے ہیں میرے نزدیک مومن کی موت اس ٹھنڈے شربت کی طرح ہے کہ جو سخت گرمی سے پریشان ہونے کے بعد کسی کو دی جائے۔ تو کون ہے جو تمنا نہیں کرے گا اس موت کی؟ یہ موت، میں نے ایک جملہ کہا تھا، یہ جملہ پھر سے کہہ رہا ہوں، بہت خوبصورت جملہ ہے، کچھ جملے بہت خوبصورت ہوتے ہیں۔ یہ موت ہی ہے جو فرعونوں کو فی النار کرتی ہے اور علی والوں کو علی کا دیدار کراتی ہے۔ یہی موت، اسی موت کے ذریعے سے ہمیں علی کا دیدار نصیب ہوتا ہے۔ خداوند عالم ہم سب کو حق پر موت نصیب فرمائے۔ بہرحال موت کو میں نے موضوع نہیں چنا ہے، لیکن چونکہ اصال ثواب کی مجلس ہے لہٰذا بہت حکم ہے، بالکل یہیں پر قبرستان بھی ہے اور میں گیا بھی ہوں، اور آتے جاتے رہا کیجئے، قبروں کی زیارت کے لیے آتے جاتے رہا کیجئے، اپنے والدین کی قبر پہ جایا کیجئے، اپنے بزرگوں کے قبور پہ جایا کیجئے۔ رسول فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے تم زندوں سے ملنے جاتے ہو اور وہ خوش ہوتے ہیں، اسی طریقے سے جب مردوں سے ملنے جاتے ہو تو وہ بھی خوش ہوتے ہیں۔ جس طریقے سے زندوں کے یہاں جاتے ہو تو کچھ پھل، کچھ فروٹ، کچھ تحفے لے کر جاتے ہو، اسی طریقے سے جب اپنے مردوں سے ملنے جاؤ تب بھی کوئی نہ کوئی تحفہ لے کر جایا کرو۔ جیسے زندہ خوش ہوتا ہے تمہارے لیے دعا کرتا ہے، ویسے ہی مردہ بھی خوش ہوتا ہے اور وہ تمہارے لیے دعا کرتا ہے۔ لہٰذا کچھ نہ کچھ آپ ایصال کیا کریں، ثواب بھیجا کریں۔ کل ہی اتفاق سے میں آ رہا تھا، ٹرین میں ایک دلی کے بچے نے مجھ سے پوچھا کہ میری ایک کلیگ ہیں، میں نے ایصال ثواب کا کوئی اسٹیٹس لگایا تھا اپنی والدہ کے لیے، تو انہوں نے کہا یہ کیا خرافات ہے، آپ ایصال ثواب کا یہ جو لگائے ہوئے ہیں، قرآن نے اس طرح کا کوئی حکم نہیں دیا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ قرآن سے کوئی دلیل دے سکتے ہیں۔ میں نے سورہ قیامت کی 13ویں آیت ان کو بھیجی، آپ جا کے پڑھیے گا۔ وَيُنَبِّئُ الْإِنسَانَ، خداوند عالم کہتا اور انسان کو قیامت کے دن خبر دی جائے گی مَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ، جو اس نے پہلے سے بھیجا ہے اور جو بعد میں اس کے لیے بھیجا گیا ہے، اس کے لیے قیامت میں اس کو خبر دی جائے گی۔ پہلے سے ہم ہی بھیج سکتے ہیں، بعد میں میرے چاہنے والے ہی بھیج سکتے ہیں، جسے ایصال ثواب کہا جاتا ہے۔ ایک صلوات اور پڑھیں محمد و آل محمد۔ اب ایصال ثواب کیسے کریں، کیا طریقہ کار ہو،
اس کا میدان بہت وسیع ہے، بہت وسیع میدان ہے. بہت ہی خاموشی کے ساتھ چند معروضات آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں. دیکھیے، ایصال ثواب کسی بھی مخلوق خدا کے لیے آسانی فراہم کرنے کا ثواب بھی آپ ایصال کر سکتے ہیں. آپ ٹریفک میں پھنس گئے، یہ چوراہا ہے، آپ یہاں پر ٹریفک میں پھنس گئے، آپ نے دیکھا کہ ایک رکشے والا ہے جو رکشہ کھینچ رہا ہے بڑی پریشانی کے عالم میں. آپ نے اپنی گاڑی کنارے کر دی تاکہ یہ رکشے والا چلا جائے. آپ کو اس رکشے والے کا مذہب نہیں معلوم تھا، لیکن آپ نے اس کے لیے جیسے ہی راستہ فراہم کیا، خداوند عالم محشر میں آپ کے لیے راستے فراہم کر دے گا کہ تم نے دوسروں کے لیے آسانیاں فراہم کی ہیں، اب قبر میں تمہارے لیے آسانیاں فراہم ہوگی. آپ اس ثواب کو بھی اپنے مردوں کو بھیج سکتے ہیں. اگر وہاں قبر میں تنگی ہوگی تو کشادگی ہو جائے گی، کیونکہ میرے بیٹے نے کسی کے لیے کشادگی کا سامان فراہم کیا ہے، خدا اس کے لیے قبر میں کشادگی کا سامان فراہم کرتا ہے. یہ سب بھی ابھی بات ہو رہی تھی رات میں یہی سب باتیں جو آپ کے درمیان ہوتی ہیں انہی کو مجلس میں بھی پڑھتا ہوں، چونکہ مجلس پڑھنا مجھے آتی نہیں. یہی باتیں جو آپ کے اور میرے درمیان ہوتی ہیں. میں روضہ حضرت قاسم علیہ السلام میں اس سے پہلے آیا تھا. ظاہراً میری پہلی انٹری جلال پور میں اسی مجلس سے ہوئی تھی. میں اس مجلس میں آیا تھا اور میں نے دیکھا بھی تھا، محسوس بھی کیا تھا کہ ماشاءاللہ سے یہاں سے وہاں تک سب میں مائک لگے ہوئے تھے اور صاحب پورا محلہ سن رہا تھا. جو سننا چاہ رہے تھے وہ بھی سن رہے تھے اور جو سننا نہیں چاہ رہے تھے ہم ان کو بھی سنا رہے تھے. حسین زبردستی دینے والی ذات ہے. آپ انصاف سے بتائیے، حسین اس ذات کو کہتے ہیں جسے آپ زبردستی دیں؟ نہ، زبردستی دینے والی ذات کا نام حسین ہے ہی نہیں. آپ کے کان میں بھجن کی آواز آتی ہے تو اچھا لگتا ہے، آپ کو اچھا لگتا ہے. پڑھائی کر رہے ہوتے ہیں، ڈسٹرب ہوتا ہے، بچہ پڑھ رہا ہے، اس کو امتحان دینا ہے، اس کا ڈسٹربنس ہو رہا ہے، ہر چیز کا ڈسٹربنس ہو رہا ہے. آپ کہتے ہیں یار یہ عبادت کر رہے ہیں تو اپنے گھر میں کیوں نہیں کرتے؟ اس کی آواز میرے کان میں کیوں ٹھونس رہے ہیں؟ جیسے آپ کو برا لگتا ہے ویسے ان کو بھی برا لگتا ہے. اور امام حسین کسی کو برا لگ کے اگر آپ دیں گے تو وہ آپ اپنا حسین دے رہے ہوں گے، رسول کا حسین نہیں دے رہے. یہ آپ کا اپنا حسین، آپ زبردستی دے رہے ہیں. میں نے ایک جملہ کہا تھا سریا میں کہ حسین دل میں اتارنے کے لیے ہیں، کان میں ٹھوسنے کے لیے نہیں ہے. آپ کسی کے کان میں نہیں ٹھوس سکتے. یہ ظلم ہے. میں ممبر پہ کہہ رہا ہوں، مسجد میں کہہ رہا ہوں، کسی کو اعتراض ہو تو بولے. یہ ظلم ہے. آپ ایک اسلامک کنٹری میں نہیں رہتے، معاف کیجئے گا. آپ اس کنٹری میں رہتے ہیں جہاں بہت سارے مذاہب ہیں اور اسلام سکھاتا ہے دوسروں کے مذہبوں کی بھی عزت کرو اگر اپنے مذہب کی عزت کرانا چاہتے ہو. دوسروں کے اقدار کی حفاظت کرو، دوسروں کے عقیدوں کی حفاظت کرو. قرآن نے منع کیا، دوسروں کے خداؤں تک کو برا کہنے کے لیے منع کیا. کسی نے پلٹ کے تمہارے خدا کو برا کہہ دیا تو تم زبردستی کیسے ٹھوس سکتے ہو کسی کے کان میں؟ آپ ایران چلے جائیے، پورا ملک اسلامک ملک ہے اور 90% آبادی یا اس سے تھوڑی سی کم شیعہ آبادی ہے. پوری کی پوری کسی امام باڑے کے باہر اوپر لاؤڈ اسپیکر نہیں لگا ہوتا. کسی ایک امام باڑے کے اوپر لاؤڈ اسپیکر نہیں لگا ہوتا ہے. کیوں؟ بھائی صاحب پڑوسی کو تو اچھا لگے گا نا، مول صاحب تقریر کر رہے ہیں تو وہاں بھی سنیں. یہ تو بہت اچھا لگے گا دوسروں کو کہ بھئی ہم بھی تو سن لیں. نا، سننا ہے تو حسین کے پاس آؤ، حسین تمہارے گھر نہیں جائیں گے. سننا ہے تو یہاں آؤ نا، جس کو سننا، جس کو لینا ہوگا. بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا قبرستان احد میں روز آنا جاتی ہیں، جناب حمزہ کی قبر پر بیٹھ کر گریا کرتی ہیں. ابو عمر آتا ہے، آنے کے بعد کہتا ہے علی حق پر ہیں، علی کو خلیفہ بنایا ہے. کہا غدیر میں پھر کیا ہوا تھا؟ بی بی نے جواب دیا غدیر میں کیا ہوا تھا؟ خلیفہ ہی تو بنایا تھا. کہا جب خلیفہ بنایا تھا تو علی گھر میں کیوں بیٹھے ہیں؟ فما بالہ قعد عن حقہ، اپنا حق کیوں نہیں لیتے؟ بیٹھے کیوں ہیں؟ تلوار کیوں نہیں اٹھاتے؟ اللہ اکبر. بی بی کے جواب کو میں دلیل بنا رہا ہوں. بی بی نے جواب دیا مثل الامام کمثل الکعبہ، امام کی مثال، خدا آپ کی سماعتوں کو سلامت رکھے. بی بی نے کہا امام کی مثال کعبے جیسی ہے. کعبہ کسی کے پاس نہیں جاتا، لوگ کعبے کے پاس
حسین کو گھر گھر پہنچانا چاہتے ہیں تو مائک نہ لگائیے، اپنے کردار کا مائک اتنا بلند کر دیجئے کہ لوگ حسین کو سننے آپ کے گھروں میں آئیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ پہلی مجلس ہے اس لیے عرض کرتا چلوں، پہلی مجلس ہے اور اس طرح کے سلسلے کی آخری مجلس ہے۔ میں نے اپنے بانیان مجلس سے کہہ دیا، میں نے کہا کوئی وعدہ مت لیجیے گا، میں ایک مشن لے کر آیا ہوں خمسے کے لیے۔ میں نہ کمرشیل ہوں نہ پروفیشنل ہوں، میرا کام مجلس پڑھنا نہیں ہے۔ آپ نے خمسے کے لیے دعوت دی، میں وہ خمسہ پڑھنے آیا ہوں۔ ایک مشن ہے، ہم بھی یہ کام کرتے ہیں، آپ بھی یہ کام کریں۔ امام حسین کی تحریک، امام حسین کی عزاداری، امام حسین کا ذکر ایک مشن ہے، اس مشن کے اوپر کام کرنا ہے۔ کسی بھی چیز کی کثرت اس کی حیثیت کو کھو دیتی ہے، یاد رکھیے گا۔ کسی بھی چیز کی کثرت، جلال پور سے زیادہ کہیں مجلس ہوتی ہوگی؟ آپ امام ہو، دیکھیں بات اب نکل جاتی، میرے ساتھ یہی پرابلم ہے، جب میں بات شروع کر دیتا ہوں تو میں بیک گیئر لے نہیں پاتا ہوں، لیکن جہاں تک جا رہی لے کے چل رہا ہوں۔ آپ امام حسین کا ذکر کرنے کے لیے آئے، کتنے سال جب سے پیدا ہوئے تب سے کر رہے ہیں، جب سے آپ پیدا ہوئے ماں گود میں لے کر آتی تھی۔ امام حسین ایسی ذات ہے کہ پیدا ہوئے اور ایک بار فطرس ان کے پاس چلا گیا تو بالوں پر لے کر آ گیا۔ ایک بار گیا سر، بار بار نہیں گیا حسین کے پاس، ایک بار گیا، لیکن اتنا بابرکت گیا کہ جب لوٹا تو من مسلی کہتا ہوا لوٹا، میرے جیسا کون ہے؟ میں حسین کے پاس سے آ رہا ہوں، میں حسین کے پاس سے آ رہا ہوں۔ اپنی قدر سمجھیں، اپنی قیمت سمجھیں۔ ایک بار فطرس گیا بالوں پر لے کر آیا، ایک بار ہر گیا جنت لے کر آیا۔ آپ روز آ رہے ہیں، کیا لے کر جا رہے ہیں؟ کیا لے کر جا رہے ہیں؟ مجھے بتائیے نا، آپ مجھے نہیں بتائیے، خود کو بتائیے کیا لیا آپ نے حسین سے؟ کیلکولیٹ کیجئے گا، 25 سال کی عمر ہے، 10 سال شعور آنے میں لگ گیا، 15 سال سے مجلسوں میں شریک ہو رہا ہوں، روزانہ کیلکولیٹ کیجئے ایک مجلس، میں محرم کو چھوڑ دے رہا ہوں، روزانہ ایک مجلس، 365 مجلس، کیا ملا؟ 365 کیا ملا؟ کیا تبدیلی آئی؟ 800 سال سے ہندوستان میں شیعت ہے، شیعت اور انقلاب کے حوالے سے ہندوستان نہیں جانا جاتا۔ افریقہ میں 30 سال پہلے گئی ہے، 30 سال پہلے افریقہ میں شیعت گئی ہے، آج ساری دنیا کی نظریں وہاں افریقہ پر پڑی ہوئی ہیں۔ یہ زکزکی کون ہے صاحب؟ یہ کون سا آدمی ہے 30 سال پہلے حسین کو لے کر آیا اور لوگوں کو اتنا انقلابی بنا دیا، لوگوں کے اندر اتنی تبدیلی آ گئی کہ لوگ حسین حسین پوچھ رہے ہیں۔ یہ حسین کون ہے؟ آج سے 40-45 سال پہلے لبنان کی شیعت کو کوئی جانتا نہیں تھا۔ امام موسیٰ صدر پہنچے، اتنا منظم بنا دیا، اتنا منظم بنا دیا کہ حسن نصر اللہ کے آتے آتے ساری اسلام دشمن طاقتیں اب لبنان کو دیکھ رہی ہیں کہ کون سے لوگ ہیں، یہ اتنے مضبوط کیسے ہو گئے، یہ اتنے اسٹرانگ کیسے ہو گئے؟ انہوں نے حسین کی پیروی کی ہے۔ حسین کی پیروی طاقت عطا کرتی ہے، قوت عطا کرتی ہے۔ منظم ہو کے کام کریں، مشن بنائیں، عزاداری مشن ہے۔ امام حسین نے کربلا میں ریلی نہیں کی تھی، ریلی بھیڑ کا کام ہوتا ہے، انقلاب چنندہ لوگوں کا کام ہوتا ہے، چنندہ لوگوں کا کام ہوتا ہے۔ فکروں کو تبدیل کرنا، فکروں کو تبدیل کرنے کا آغاز اپنی ذات سے ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ ہم قوم کو سدھارنے نکل جاتے ہیں، اپنے آپ کو سدھارتے نہیں ہیں۔ واحد ایکیڈمک سینٹر ہے عزاداری حسین، واحد ایکیڈمک سینٹر ہے جہاں جو بھی آئے وہ آ کے دین دے سکتا ہے، چاہے کہیں سے دین حاصل کیا ہو یا نہ کیا ہو، ایکسپرٹ ہو ایکسپرٹ نہ ہو، کوئی دورہ دین کا کیا ہو نہ کیا ہو، کچھ نہیں، چرب زبانی آتی ہے تو آؤ ممبر پہ بیٹھو، ہم کو بتاؤ حسین کیا، یہ بتائے یہ بتائے حسین کو لینے کا کوئی کورس کیا ہے آپ نے؟ کسی مدرسے میں پڑھائی کی ہے آپ نے؟ کہیں سے دین حاصل کیا ہے آپ نے؟ ہم دین ان سے لے رہے ہیں جنہوں نے خود دین نہیں حاصل کیا ہے۔ مشن بنائیں عزاداری کو خدا کے لیے، ان مجلسوں کو مشن بنائیں خدا کے لیے۔ آپ امام کے منتظر ہیں،
میں نے کل دیابر میں ایک جملہ کہا تھا کہ میں امام کا منتظر ہوں، مجھے ثابت کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ کچھ نہیں کرنا ہے، میں جیسا ہوں ویسے ہی میری زندگی میں جیسے امام انٹری کریں، میرے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہے، میں جیسا ہوں ویسے ہی رہوں، اس کا مطلب میں منتظر ہوں۔ میں موبائل دیکھ رہا ہوں تو مجھے اسکرین بدلنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے، امام آ کے اس اسکرین کو دیکھ سکیں، کیا دیکھ رہے ہو؟ میرے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی، مولا جو آپ کی غیبت میں دیکھ رہا ہوں وہی آپ کے حضور میں بھی دیکھ سکتا ہوں، میرے اندر کوئی تبدیلی نہیں، میں ویسا ہی ہوں، میں چینج نہیں ہوں، میں اپنے آپ کو بدلوں نہیں، میں مولا کو دروازے پہ نہ روکوں، ذرا سا رک جائیے ایک منٹ، میں گھر کے حالات تو ٹھیک کر لوں، آپ کے آنے کے لائق تو کر لوں، نہ حالات ایسے کر لیں کہ امام آنے والے ہیں، مشن بنا لیں، مشن بنا لیں۔ بہرحال معاف کیجئے گا، معذرت خواہ ہوں، یہ باتیں جو ہیں عام طور سے میں آخر میں کرتا ہوں، آج شروع میں کر دی، جب جس وقت جیسا ماحول بن جاتا ہے باتیں کر لیتا ہوں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد۔ میں نے موضوع کچھ اور بنایا تھا، بہرحال اس کے اوپر بھی کچھ باتیں، چند باتیں آپ کی خدمت میں گوش گزار کرنا کہ قرآن مجید میں سورہ احزاب کی 70ویں آیت کی میں نے تلاوت کی ہے۔ ایڈریسز اس لیے دیتا ہوں تاکہ گھر جا کے ایک بار قرآن کھولیے، رمضان المبارک آ رہا ہے، ایسی ایسی افواہیں اڑ جاتی ہیں کہ قرآن شروع نہیں کرنا، نہیں تو ختم کرنا پڑے گا۔ یہ میں بڑا پریشان ہوں ان افواہوں سے صاحب، جبکہ قرآن ختم کرنے کے لیے کہیں نہیں کہا گیا، کہیں نہیں کہا گیا۔ ہمارے یہاں مشہور ہے، قرآن ختم ہوا بچے کا، ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں بچے کا قرآن ختم ہوا، کس نے کہا ختم کرنے کی؟ ہمیں صرف ایک حکم ہے، زندگی میں قرآن شروع کرو، زندگی میں قرآن کو شروع کرو، ختم نہیں کرنا ہے۔ ختم کرنے کے لیے وسیم رضوی جیسے ہیں، تم قرآن شروع کرو، جب شروع کر لو گے تو کوئی ختم نہیں کر پائے گا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تم قرآن شروع کرو۔ حیدری یہ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، میں ان چیزوں سے کبھی گھبراتا نہیں ہوں، نہ کبھی گھبراتا ہوں، نہ کبھی میرے اندر کوئی ہیجانی کیفیت آتی کرے صاحب وہ سپریم کورٹ میں رٹ داخل ہو گئی اور اب کیا ہوگا، اور وسیم رضوی نے ایسا، یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں نا، خدا بند عالم نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، خدا نے قرآن میں وعدہ کر لیا کہ ہم نے نازل کیا ہے، ہم حفاظت کریں گے۔ کاہے کو اتنا پریشان ہو رہے ہو بھائی، کاہے کو اتنا پریشان ہو رہے ہو، کاہے کو اتنا چرچا کر رہے ہو؟ یہ سب حرکتیں کرتے ہی اس لیے تاکہ ان کی چرچا ہو، یہ حرکتیں یہ لوگ اسی لیے کرتے ہیں چونکہ یہ چرچا میں نہیں ہے، لہذا یہ چاہتے ہیں کہ یہ چرچا میں آئے، تو اس کو ٹارگٹ کرتے ہیں جو ہمیشہ سے چرچا میں رہا ہے۔ انہوں نے قرآن کو ٹارگٹ کر لیا کہ وہ چرچا میں، آپ پریشان نہ ہوں، خدا اس کی حفاظت کی ذمہ داری لے رہا ہے، اور کبھی کبھی دشمنوں کا ہتھ کنڈا جو ہے نا وہ دوستوں کے کام آتا ہے۔ اب تک بڑا کنفیوژن تھا کہ 40 پارے کا ہے، اب کسی کو کنفیوژن نہیں ہے، کہا نہیں ان کے یہاں بھی وہی ہے جو ہمارے یہاں ہے، ان کے یہاں بھی وہی ہے۔ یہ کنفیوژن تو ایک دور ہو گیا نا کم سے کم۔ تو کبھی کبھی دشمن کے حربے سے بھی اچھی ہی خبر ملتی ہے، بری خبر نہیں ملتی۔ ایک صلوات اور پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو خداوند عالم نے اس کا وعدہ کیا، قرآن شروع کرو اپنی زندگی میں۔ قرآن جو اتنی بڑی شیعوں کی آبادی، خدا سلامت رکھے آپ سب کو، اتنی بڑی شیعوں کی بڑی آبادی، یہاں پر تجوید القرآن کے مدرسے ہونے چاہیے، حفظ قرآن کے مدرسے ہونے چاہیے، حفظ قرآن کم سے کم اس جلال پور سے کم 100 عدد حافظ ہونے چاہیے، حافظ قرآن ہونے چاہیے۔ قرآن امام حسین کے بارے میں اگر وسیم رضوی کچھ کہتا تو اس کا گھر سلامت رہتا؟ نہیں رہتا نا، کیونکہ ہم نے حسین بہت بتایا، قرآن نہیں بتایا ہے۔ ہم نے حسین بہت بتایا، حسین سے جذبات جڑے ہوئے ہیں، قرآن سے نہیں جڑے ہوئے ہیں، جبکہ حسین نیزے پر بھی قرآن بتا رہے ہوتے ہیں، حسین نیزے پر بھی قرآن بتا رہے ہوتے ہیں۔ ہم نے اپنے جذبات کو قرآن سے بہرحال اس طریقے سے نہیں جوڑا ہے۔ میں چونکہ قرآن کا طالب علم ہوں، لہٰذا ایک درد ہے ہمارے سینے سے، ایک درد ہے۔ جب آپ قرآن پڑھیں نا، دیکھیے میں یہ جو کثرت کی بات کر رہا ہوں کہ کثرت سے کچھ نہیں ہوتا، کوالٹی، خدا عالم آپ سے کوالٹی مانگے گا،
کاؤنٹی. مجھے کہیں ایک روایت لا کر دکھا دیجئے کہ قبر میں یا برزخ میں یا محشر میں خداوند عالم آپ سے پوچھے کہ کتنا لائے. کہیں نہیں پوچھا جائے گا. پوچھا جائے گا کیا لایا. کتنا نہیں, کیا. میں نے زندگی میں اگر پوسٹر جمع کروں تو صاحب میں تو ایک سال میں جو ہے وہ سینکڑوں مجلسیں پڑھ لیتا ہوں. تو کوانٹٹی تو بہت ہے, لیکن کتنی مجلسیں اثر انداز ہوئی ہیں, میں اس کا جواب کیسے دوں گا. کیا لے کر آئے ہو یہ بہت اہم ہے, کتنا لے کر آئے ہو یہ اہم نہیں. رسول خدا بیٹھے ہوئے ہیں صحابیوں کے ساتھ, ایک اعرابی آیا اونٹ پہ بیٹھ کے, اترنا بھی نہیں چاہ رہا تھا, بمشکل اونٹ سے اترا. رسول خدا کے پاس گیا, کہا دین سکھائیے, جلدی سکھائیے, مجھے جانا ہے. جلدی بھی بہت ہے اس میں, بالکل کہتے ہیں نا گھوڑے پر سوار. رسول خدا نے کہا وہ جو ابھی سورہ نازل ہوا, کسی صحابی سے کہا نا اس کو بتا دینا وہ جو سورہ ابھی نازل ہوا اس کو پڑھا دو ذرا. تو وہ گئے, سورہ زلزال نازل ہوا تھا, اذا زلزلت الارض زلزالها. اب وہ گیا اور جا کے اس کے بعد وہ آیتیں سنانے لگا, یہاں تک کہ آخری دو آیتوں پہ پہنچا. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. اس نے کہا یہ قرآن ہے. کہاں قرآن ہے؟ کہا یہ واقعی خدا نے کہا. یہ عربی, یہ بدو, کیا واقعی خدا نے کہا؟ کہ نہیں رسول سے پوچھ کیا ہو ایک بار, یہ واقعی خدا نے کہا ہے کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. آپ ابھی مسجد میں بیٹھے ہیں نا, کروڑوں کی تعداد میں ذرات ہیں جو آپ کو دکھ نہیں رہے. آپ کے سروں پر, آپ کے ہاتھوں پر, آپ کے جسم پر, آپ کے کپڑوں پر کروڑوں کی تعداد میں, اربوں خربوں کی تعداد میں ذرات ہیں جو آپ کو دکھ نہیں رہے. کبھی کبھی ہوتا ہے شیشہ جو آپ صاف کر لیتے ہیں نا گاڑیوں کا, اس کے بعد بھی کچھ ذرہ رہ جاتا, انگلی لگاتے ہیں تو پتہ چلتا ہاں ذرہ ہے اس میں. مسقال ذرہ, وہ ذرہ ہے, یہ مسقال ذرہ. اس سے چھوٹا بھی کوئی شر کرے گا تو دیکھے گا, اس سے بڑا, اس سے چھوٹا بھی کوئی خیر کرے گا تو اس کو دیکھے گا. انہی دونوں آیتوں پہ اٹک گیا. کہ یہ واقعی خدا نے کہا. کہاں واقعی خدا نے کہا. پھر میں دین سمجھ گیا کیا ہے. کہا پھر میں دین سمجھ گیا. وہ صحابی اٹھ کے آیا رسول خدا کے پاس, کہا یا رسول اللہ اس کے پاس تو حوصلہ ہی نہیں ہے کوئی, یہ تو دین سیکھنا ہی نہیں چاہتا. ایک آیت پہ اٹک گیا آ کے. اب پوچھتا ہے کہ یہ جو ہے وہ آیت کیا واقعی خدا نے ایسا کہا ہے کہ کوئی ذرے کے برابر بھی خیر کرے گا تو دیکھے گا اور ذرے کے برابر بھی شر کرے گا تو دیکھے گا. تو رسول خدا نے کہا جاہل تھا وہ عادا فقیہن, فقیہ بن کے لوٹا ہے. پورے قرآن پہ نہیں, کثرت کے چکر میں مت رہو, کوالٹی کے چکر میں رہو. جو ملا اس سے کتنا سیکھا ہے, اس سے کتنا سیکھا ہے, کتنی اس کے اندر تبدیلی آئی ہے, کتنی اس کے اندر تبدیلی, کتنے چینجز اس کے اندر آئے. ایک آیت نے فقیہ بنا دیا, عام انسان نے لقب نہیں دیا, رسول نے سند دی, فقیہ لوٹا. ایک آیت کو سمجھ لینے والا فقیہ ہوتا ہے. کیوں توقع کر رہے ہیں, کیوں کثرت بڑھا رہے ہیں. غور کریں, غور کریں کہ جو ہم کر رہے ہیں کیا وہ واقعی امام زمانہ کو پسند ہے یا نہیں پسند ہے. کوالٹی, امام زمانہ کو بھی کوالٹی چاہیے, خدا کو بھی کوالٹی چاہیے, رسول خدا کو بھی کوالٹی چاہیے. اور جتنا کوالٹی کے اوپر کام کیجئے گا اتنا ہماری زندگی روشن ہوتی چلی جائے گی. ایک مرتبہ مل جل کے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. کثرت کے چکر میں نہ رہیں, زیادہ زیادہ ماشاءاللہ سے بہت ہو رہی ہیں مجلسیں, الحمدللہ بہت ہو رہی ہیں, بہت ہو رہی ہیں. آپ کے جلال پور میں بہت ہو رہی ہیں. پھر کہیں گے ایک دوسرے مولانا نہیں مجلسیں نہیں روکنا, یہ مجلسیں روکنے والے جو ہیں عزاداری کے دشمن ہیں. میں مجلسیں نہیں روک رہا ہوں, میں امام حسین پر رونے کو نہیں روک رہا ہوں. روزانہ گھر میں اپنی پوری فیملی کو لے کر بیٹھو, مصائب کی ایک کتاب اٹھاؤ, 2 روایت پڑھو, خوب گریا کرو. روزانہ امام حسین پر گریا کرو, روزانہ امام حسین کی مجلس برپا کرو, روزانہ. روز صبح کرو, نماز صبح کے بعد امام حسین پر گریا کرنا اپنی تعقیب بنا لو. میں کم کرنے نہیں کہہ رہا ہوں, جس میں کوالٹی نہیں ہو اسے کم کر دیجئے. شعبان کا مہینہ ہے, شعبان کے مہینے کی فضیلت پر ایک روایت ذاکر نہیں بیان کر رہا ہے. شعبان کے مہینے میں آ کے خمسہ پڑھ رہا ہے, ایمان ابو طالب ثابت کر رہا ہے. کون یہاں پر ابو طالب کو کافر ماننے والا بیٹھا ہے بھائی؟ کون یہاں پر ابو طالب کو کافر ماننے والا؟ علامہ صاحب چشتی نے 500-600 جلدوں کی 2 کتابیں لکھی ہیں, سنی ہے, ایمان ابو طالب پر کتاب لکھی ہے. کہاں پھنسا دیا قوم کو صاحب.
دو چار گھسے پٹے نقطوں میں قوم گھری ہوئی ہے. ہاں صاحب کیا ایمان ثابت کیا ہے. اما ایمان ابو طالب کے سلسلے سے تمہارے قبر میں تم سے سوال نہیں ہوگا, تمہارے ایمان کے سلسلے سے سوال ہوگا کہ ابو طالب کی جانفشانیاں تمہارے کام آئیں یا نہیں آئیں, ابو طالب کی قربانیاں تمہارے کام آئیں یا نہیں آئیں. ابو طالب نے اتنا ستم سہا تو اس ستم کا سہنا تمہارے کیا کام آیا, تمہارے کیا کام آیا. ایک انسان اپنی زندگی, اب جناب ابو طالب, میں آپ کو بتا دوں اس کی, جناب ابو طالب کی تاریخ پڑھنے والے اور ان کے ایمان ثابت کرنے والوں کو یہ بھی نہیں معلوم ہے کہ ان کو کب کھا گیا تھا کافر, اس کی ہسٹری نہیں معلوم ہوگی. جناب ابو طالب کے ایمان پر جو سوالیہ نشان کھڑا کیا گیا تھا وہ سیاست کا ایک حصہ تھا. رسول خدا کے زمانے میں نہیں ہوا, حضرت علی کے زمانے میں نہیں ہوا, امام حسن کے زمانے میں نہیں ہوا, امام حسین کے زمانے میں نہیں ہوا, امام زین العابدین علیہ السلام کے زمانے میں نہیں ہوا. ارے جناب ابو طالب تو کب کا گزر گئے, ایمان ابو طالب پہ بات اس دور میں کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ نہیں, کہیں کوئی روایت اس وقت تک نہیں تھی. جب عباسی خلیفہ سر اٹھانے لگے تو بنی امیہ کی گندی سیاست نے یہ سوچا کہ اب یہ لوگ سہارا لیں گے خاندان عصمت کا کہ ہم رسول کے خاندان سے ہیں, تو رسول کے خاندان میں کوئی فالٹ ڈھونڈو. تو اب ڈھونڈتے کہاں تھے؟ رسول کے خاندان میں جو فالٹی لوگ تھے ان کو قرآن نے بھی کہہ دیا تھا تبت یدا ابی لہب, تو انہیں تو قرآن نے پہلے ہی سے ریجیکٹ کر دیا تھا. اب ڈھونڈنے کہاں کا, نہیں رسول کے نزدیک جو محترم ہو اس کو ڈھونڈو. تو رسول کے نزدیک تو ایک ہی محترم ذات تھی, ان کے چچاؤں میں جناب ابو طالب کا, نہیں ان کو فالٹ, ان کے اندر فالٹ ڈھونڈو. اس وقت جعلی روایتیں بنائی گئی, سیاست کا شکار. کیوں؟ تاکہ یہ لوگ اگر بنی ہاشم کا قصیدہ پڑھیں تو بتا دیا جائے کہ دیکھو ابو طالب ایسے تھے. ٹھیک ہے, ابو سفیانی لوگ اپنے دادا کے مقابلے میں علی کے باپ پر سوال اٹھانا چاہ رہے تھے تاکہ یہ لوگ حکومت میں نہ آئیں. ان کا ایمان حکومت کی وجہ سے متزلزل ہوا ہے. کوئی ایسی روایت نہیں, کوئی ایسی حقیقت نہیں, کچھ بھی نہیں ہے. اچھا جو مان رہا ہے آپ کی ان دلیلوں سے مان جائے گا, مناظرہ کیجئے جا کے. آپ اپنے مجمع میں ایمان ابو طالب ثابت کر, ان سے مناظرہ کیجئے نا جو کافر کر رہے ہیں. یہاں کیا ہوگا؟ یہاں آپ کا بچہ جب پھنستا ہے تب ہمیں فون کرتا ہے, مول صاحب وہ بحث ہو گئی. میں نے کہا کیوں کر رہے ہو بحث؟ کس نے کہا تم سے بحث کرنا؟ کسی نے تم سے کہا ہے بحث کرنا؟ کیوں کر رہے ہو بحث؟ آپ اعمال پر بحث کرتے ہیں, عقیدہ اس کا درست نہیں. اعمال پر آپ تھوڑی بحث کر سکتے ہیں کہ نہیں نماز ایسی کیوں پڑھی اور ویسی کیوں پڑھی. ارے بھیا آپ کہاں سے نماز لے رہے ہو, ہم کہاں سے نماز لے رہے ہیں, دونوں کا سورس الگ الگ ہے. عمل پہ بات اس وقت ہوتی ہے جب عقیدہ صحیح ہو. لہٰذا نہ کہیں مباحثہ کریں نہ کہیں بحث کریں. جس وقت بات ہو رہی ہے رسول خدا شعبان کے مہینے میں آتے تھے تو کیا بولتے تھے, رمضان المبارک سے پہلے آتے تھے تو کیا بتاتے تھے مومنین کو. آپ اگر انہی کے مبلغ ہیں تو انہی کے طرز پر چلیے نا, انہی کے طرز پر چلیے. میں نے یہ بات رات کہی تھی, پھر کہہ دیتا ہوں. یہ بچے ہمارے آئے ہوئے تھے ملنے کے لیے, ملاقات کے لیے, تو ان کے سامنے کہی تھی. میں نے کہا کیا فرق ہے, سن لو یہ بات, یہ ٹارگٹ. اب تک تو آپ سمجھ رہے تھے کہ آپ کو میں ٹارگٹ بنا رہا ہوں, اب اپنے آپ کو ٹارگٹ بنا رہا ہوں. میں نے کہا ہم لوگ مبلغ ہیں, قبلہ بھی بیٹھے ہیں, ٹھیک ہے. میں قبلہ کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں, میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں. جتنے قبلہ یہاں بیٹھے میں کسی کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں, میں صرف ان کے لیے کہہ رہا ہوں. یہ جو ادھر بیٹھے جو قبلے کی طرف, وہ قبلہ جو قبلے کی طرف, میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں. رسول خدا سب سے بڑے مبلغ تھے نا, ان سے بڑا کوئی مبلغ ہے؟ جب تبلیغ کرنے جاتے تھے کبھی کانٹے بچھائے جاتے تھے, کبھی پتھر پھینکے جاتے تھے, کبھی گالیاں دی جاتی تھیں, کبھی راستہ روکا جاتا تھا. تبلیغ سے باز آتے تھے؟ نہیں آتے تھے. ہمارا مبلغ اے سی 3 ٹائر سے بھی نہیں آنا چاہتا, اس کو فرسٹ اے سی کا کرایہ چاہیے, آسائش چاہیے بھائی. اس کو کانٹے نہیں بچائیے, اس کو پوری فیسلٹی دیجیے. آئے تو صبح بادام بھگا کے دیجیے اس کو, وہ بادام کھائے گا تب تبلیغ کرے گا. یہ کون سا دین ہے؟ کس رسول کا دین ہے یہ؟ رسول جانفشانیوں میں تبلیغ کر رہے ہیں, آپ تبلیغ میں راحتیں ڈھونڈ رہے ہیں. واہ 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 بھائی, کیا اور آپ اس کو دین کا نام دے رہے ہیں, کمال ہے.
جی میرا کئی جگہ سے پتہ اس لیے بھی صاف ہو گیا. آپ اس کو دین کا نام دے رہے ہیں کہ یہی دین ہے. یہ دین نہیں ہے. دین مشقتوں کا نام ہے. دین کانٹوں پہ چلنے کا نام ہے. دین الزام کا نام ہے. آپ کے اوپر الزام لگایا جائے گا, آپ کے اوپر بندشیں لگائی جائیں گی. آپ آیت اللہ میرزا قمی کیا شخصیت تھی, اللہ اکبر, کیا شخصیت تھی. نجف سے پڑھ کے آئے تو قم کے کسی دیہات میں رمضان المبارک میں تبلیغ کرنے کے لیے گئے. لوگوں نے کہا کہے کے لیے آئے ہیں؟ کہا تبلیغ کرنے آئے ہیں. نجف سے پڑھ کے آئے, میرزا قمی, اللہ اکبر, علم کا پہاڑ, کردار کا ہمالیہ تھا میرزا قمی. اگر مجھے موقع ملا تو کبھی میرزا قمی کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا کہ کون تھے. ایسے خدا پرست انسان تھے کہ ایک مرتبہ قم کے کچھ لاوالی قسم کے لوگوں میں یہ کمپٹیشن ہو گیا کہ سب کو مشہور, سب کے بارے میں, سب کے درمیان یہ مشہور تھا کہ مرزا قمی کو غصہ نہیں آتا, ان کو غصہ نہیں آتا. تو ایک لاوالی قسم کا گنڈا تھا, تو اس نے کہا کہ جو ان کو غصہ دلا دے گا اس کو 1000 تومان دیں گے. اس وقت 1000 تومان کی قیمت بہت زیادہ, بہت بڑا اماؤنٹ ہے کہ جو غصہ دلا دے گا ان کو, مرزا قمی کو. تو ایک نے کہا میں دلا دوں. ٹھیک ہے. رات میں 3 بجے جا کے دروازہ نوک کیا ان کو, 3 بجے رات اور جا کے کہا کہ وہ مرزا قمی آپ ہیں؟ کہا جی بیٹا میں ہوں. کہا ایک مسئلہ پوچھنا تھا, تبلیغ. کہا پوچھئے. سر کھجانے لگا, سر کھجا کے بھول گیا میں کیا پوچھنا تھا. نہ کوئی بات نہیں بیٹا, میں کھڑا ہوں, یاد کر لو. کہا اچھا میں یاد آئے گا تو میں پوچھتا ہوں. چلا گیا. آدھے گھنٹے بعد پھر آیا, پھر نوک کیا. کہ وہ مسئلہ ہاں یاد آ گیا. کہا بھی یاد آیا تھا پھر بھول گیا. مرزا قمی نے کہا بیٹا میرا بیڈ یہیں پر لگا ہوا ہے, جب یاد آ جائے نوک کر لینا, جب یاد آ جائے نوک کر لینا. تیسری بار پھر آیا, میں نے کہا پھر بھول گیا. وہ مسکرائے, کہنے کہ یہیں بیٹھ جاؤ, یاد آیا. کہا نہیں چھوڑیے, جب آیا ہوں تو کچھ پوچھ ہی لیتا ہوں. انسانی نجاست کا مزہ کیا ہے. رات 3 بجے دروازہ نوک کر کے صرف غصہ دلانے کے لیے تیسری بار میں وہ مسئلہ نہیں پوچھ رہا ہے جو اسے پوچھنا, اول تو کچھ پوچھنا نہیں تھا, اور اس کے بعد ایک ایسا مسئلہ پوچھ رہا ہے کہ جس کے بعد آدمی کو غصہ آ جائے. ہم جیسے لوگ تو بھائی جوتے مار کے بھگا دیں. ایک تو 3 بجے, ہمیں 3 بجے رات میں کوئی فون کر دیتا تو کہتے ہیں یہ فون کرنے کا وقت ہے, مسئلہ پوچھنے کا وقت نہیں ہے, ٹائم نہیں دیکھ رہے آپ. خدا والے غصے نہیں ہوتے. کا نجاست کا مزہ کیا ہے. کا شروع میں میٹھا ہوتا ہے, بعد میں کڑوا ہو جاتا ہے. کا کھایا ہے آپ نے؟ کا نہیں, میں اس کے آثار سے بتا رہا ہوں. پہلے مکھی بیٹھتی ہے, بعد میں کیڑے لگ جاتے ہیں. آثار ہیں اس کے آثار ہیں. تو پیروں میں گر جاتا ہے, کہتا معافی ملے گی. کا کیا ہوا؟ کا نہیں, ہم لوگوں میں کمپٹیشن ہوا تھا کہ کون آپ کو غصہ دلا سکتا ہے. غصہ تو ہم نہیں دلا پائے, لیکن آپ کے دین نے مجھے متاثر ضرور کر دیا ہے. رسول اکرم فرماتے ہیں کہ کونوا دعاة الناس بغیر السنتکم, لوگوں میں تبلیغ کرنی ہے بغیر زبان کے تبلیغ کر کے دکھاؤ. کردار اتنی بلندی پر لے کر چلے جاؤ کہ تبلیغ ہو جائے, لوگوں کی اصلاح ہو جائے. کہا میں 1000 تومان تو ہار گیا, لیکن دین جیت کے جا رہا ہوں, دین جیت کے جا رہا ہوں. آج میں دین جیت گیا. کس نے سکھایا؟ یہ ہے مرزا قمی. نجف سے آئے تو تبلیغ کے لیے گئے, بات کیا سنانی تھی, کہاں سے آ گئے, اور بہت کچھ ہے. یہی صرف مرزا قمی سناتا ہوں تو ایک مجلس چاہیے, صرف مرزا قمی کے لیے ایک مجلس چاہیے. تبلیغ کے لیے گئے. کہا کیوں آئے؟ کہا تبلیغ کرنے آئے. کہا ہمیں دین وین نہیں چاہیے. آپ تو بڑے احترام سے بلا کے سن رہے ہیں نا, گھر سے اس دوپہر میں دھوپ میں گھر سے نکل کے آپ آئے ہیں مجلس سننے کے لیے کہ مولانا سے دین لیں, مولانا سے دین. کہا دین وین نہیں چاہیے, ہماری پرابلم نماز روزہ نہیں ہے, پانی ہے.
یہاں پانی نہیں آتا. جیب میں پیسے لے کر گئے تھے اپنے وظیفے کے، جتنے پیسے جمع تھے سب لے کر گئے تھے. سارے پیسے جمع کر کے لوگوں کے لیے ٹیوب ویل لگوایا. کہا اب تو پانی کا انتظام ہو گیا نا، آؤ میں دین دیتا ہوں، آؤ میں دین سناتا ہوں، آؤ میں تم کو تمہاری اصلاح کرتا ہوں. میرے دوستو دین کو دین رہنے دو، رسم و رواج نہ بناؤ. دین کو دین رہنے دو. اسے اپنی پہچان کا، اپنی انا کا اور اپنے مولائی ہونے کا ذریعہ نہ بناؤ. دنیا کے سامنے مولائی ہونے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. مولا کے سامنے مولائی ہونا کمال ہے. مولا کے سامنے مولائی ہونا. وقت گزر گیا، میں نہ موضوع بتا سکا، لیکن بس ایک تھوڑی سی بات. اجازت ہے؟ نہیں، آپ تھک گئے لگ رہا ہے. اللہم صلی علی. بس ایک موضوع سن لیں آپ. میں نے سورہ احزاب کی 70ویں آیت کو سرنامہ بنایا، مقدمہ تھا. بس 10 منٹ اور. ارشاد ہوتا ہے کہ اچھا آپ کو آیت سن کے پتہ چل جائے گا کہ اتنا بڑا مقدمہ تھا کیوں. خدا نے علیہ ارشاد فرماتا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے صاحبان ایمان تقوی اختیار کرو. وقولوا قولا سدیدا، اور ہمیشہ حق بات کرو، مضبوط بات کرو، دلیل کے ساتھ بات کرو. فرمان علی صاحب نے ترجمہ کیا ٹھیک ٹھاک بات کرو. سدیدہ یعنی مضبوط بات. صرف اس لیے بات کر رہے ہیں چونکہ بات کرنی ہے، 1 گھنٹہ گزارنا ہے نا. بات اس لیے کرو کہ کسی کو علم دے. بات اس لیے کرو کہ تمہارے پاس علم ہو. دونوں چیزیں ہیں. وہ بات کرو جس میں علم ہو، وہ بات کرو جو علم دے. قرآن نے تہذیب گفتگو سکھائی ہے. آج سے 7-8 سال پہلے ایک خمسہ پڑھا تھا میں نے تہذیب گفتگو کے عنوان سے. 10 منٹ میں سن لیجئے خمسہ. خدا وند عالم نے بولنے کا ہنر سکھایا. کیا بولنا ہے، کیسے بولنا ہے، کب بولنا ہے، بولنا بھی ہے یا نہیں بولنا ہے. کئی مرتبہ چپ رہنا کمال ہوتا ہے، بولنا کمال نہیں ہوتا ہے. اور کئی مرتبہ چپ رہنا گناہ ہوتا ہے، اس وقت بولنا کمال ہوتا ہے. تو یہ پوری تہذیب ہے جو قرآن مجید نے ہمیں سکھائی ہے. امام حسین کا سر لے کر ابن زیاد کوفے میں کھڑا ہوا، اہل بیت کی برائیاں کر رہا ہے. نابینا صحابی سب چپ ہیں. جتنوں نے مسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی ابن زیاد کی تلوار کے آگے لرزہ برندام ہو گئے. ایک نابینا صحابی کھڑا ہوا، کہا انت الکذاب و ابوک الکذاب. تو بھی جھوٹا ہے، تیرا باپ بھی جھوٹا ہے. کون ہے یہ؟ عبداللہ ابن عفیف، رسول کا صحابی ہے. بولا کیوں؟ کہا چپ رہنا گناہ تھا. میں نے مسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے، یہاں پر چپ رہنا گناہ تھا. یہاں کوفے والوں کے درمیان یہ بتانا ضروری تھا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے. اہل بیت کی مدح سرائی کا حق دیا گیا ہے. اہل بیت کی کہیں برائی ہوگی تو میں چپ رہوں گا؟ نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا. یہاں بولنا ضروری ہے. کہاں بولنا ضروری ہے وہاں بولیے. جہاں چپ رہنا ضروری ہے وہاں چپ رہیے. ٹھیک ہے؟ بخار ہو گیا، وہ فلانا دوا لے لو. تم سے کیا مطلب بھائی، ڈاکٹر کا کام ہے یہ. کیوں تم بتا رہے ہو دوا لینے کے لیے؟ نہیں میں نے لیا تو ٹھیک ہو گیا. تمہارے جسم کے تقاضے اور ہیں، اس کے جسم کے تقاضے اور ہیں. ڈاکٹر اس کے حساب سے دوا دے گا. ڈاکٹر ایکسپرٹس کے پاس جانے نہیں، ایکسپرٹ کی کوئی قدر ہی نہیں. بخار آ گیا تو دوا دے رہے ہیں. وہ حکیم بھی بن گئے، ڈاکٹر بھی بن گئے. 2-3 معاملے تو ایسے ہمارے یہاں اتنے کمزور ہیں نا کہ کوئی پوچھنے والا نہیں. شرعی مسائل اور طبی مسائل، ان دونوں میں عرفہ تو چلا گیا آپ لوگوں کا. ابھی حال میں ہی گیا ہے نا عرفہ، حال میں ہی گیا. سب کہہ رہے ہیں ہاں عورتوں کا عرفہ ہے جو گیا، وہ 13-14 شعبان عرفہ آنے والا. رائج ہو گئی، رائج ہو گئی تو ایسی رائج ہو گئی کہ میرے ماموں کا انتقال ہوا حال میں. میں جا رہا ہوں 40واں پڑھنے.
تو میرے ماموں کے بچے مجھے فون کر کے کہتے ہیں وہ 15 شعبان سے پہلے مجلس کرنی پڑے گی. میں نے کہا کان کے نیچے اتنا بجاؤں گا نا کہ پتہ چل جائے گا کب کرنی ہے اور کب نہیں کرنی. میں بتاؤں گا کہ کب کرنی ہے, تم بتاؤ گے کب کرنی ہے. کہا نہیں, وہ میرے سسرال والے کہہ رہے تھے کہ عرفہ سے پہلے کرنی ہے. کیا ہے یہ عرفہ؟ کس نے بنایا یہ عرفہ؟ کہاں سے یہ دین آ گیا؟ کہاں سے یہ دین فالو ہو رہا ہے؟ عرفہ کہتے کسے ہیں؟ دور جاہلیت کی ایک رسم ہے, آج تک باقی ہے. پھر کہہ رہے ہیں اتنی مجلسیں ہو رہی ہیں, اثر کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ جب اپ ٹو ڈیٹ بات نہیں کی جائے گی, ایمان ابو طالب سے ثابت کیا جائے گا تو اثر کہاں سے ہوگا؟ اپ ٹو ڈیٹ بات کیجئے نا, جو ضرورت ہے آج قوم کی اس پہ بات کیجئے نا, اس پہ بات کیجئے. جو قوم کی ضرورت ہے, جو قوم کے بچوں کے لیے جاننا ضروری ہے, اس کے اوپر بات کیجئے. بہرحال یہ عرفہ کو ثابت, عرفہ کے لیے کسی مجلس کو رکھ دیجئے گا تو بتا دوں گا یہ عرفہ ہے کیا. کوئی عرفہ نہیں. عرفہ کا مطلب ہوتا ہے ان کے یہاں کہ روحیں لٹکی ہوئی ہیں, انہیں نجات نہیں مل رہی ہے. ہماری ایک دوسری قوم کہتی ہے بھٹک رہی ہے. آتما کی شانتی کے لیے اس سے پہلے یہ کام کر دو. ہمارے یہاں آتما ہمیشہ شانت ہی رہتی ہے. جو عشق حسین لے کے مرا وہ شانت ہی رہے گا. شانتی صرف اس کی چھینتی ہے جو یزیدی کردار سے تعلق رکھتا ہے. اہل بیت والوں کیا نہیں. بہرحال کب بولنا ہے, کہاں بولنا ہے, کس مسئلے میں بولنا ہے, آپ سے زیادہ ایکسپرٹس کی قدر کون کرے گا بھائی؟ آپ سے زیادہ کون کرے گا؟ آپ مجلسیں سننے والے لوگ, آپ علی کو امام ماننے والے لوگ, آپ خطیب نہج البلاغہ کو پڑھنے والے لوگ, آپ سے زیادہ ایکسپرٹ کی قدر کون کرے گا؟ جس کی نسلیں, جس کی تلواریں نسلوں کو پہچانتی ہوں, وہ شادی کرنے کے لیے ایکسپرٹ سے مشورہ کر رہا ہے. تم بتاؤ کہاں شادی کریں؟ یا علی آپ کو نہیں معلوم ہے؟ معلوم ہے. ایکسپرٹ سے مشورہ کر کے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ تم علی بھی رہو تب بھی ایکسپرٹ سے بات معلوم کرو, اپنی طرف سے مشورہ. قدر کیجئے ایکسپرٹس کی قدر کیجئے. جو جس میدان کا ہے اس میدان پہ. انجینئرنگ کی بات ہو تو مجھ سے مت پوچھئے, انجینئر سے پوچھئے. دینی مسئلہ ہو تو مولانا سے پوچھئے, طبی مسئلہ ہو تو ڈاکٹر صاحب سے پوچھئے, جس کا جو مسئلہ. بہرحال تہذیب گفتگو بتائی گئی. جس معاملے میں تم مضبوط ہو اس معاملے میں بولو. جب بھی بولو وہ بولو جس میں علم ہے. سورہ مبارکہ بقرہ آیت نمبر 169. یہ سب ایڈریسز اس لیے دے رہا ہوں تاکہ آپ جائیے گا پڑھیے گا. انما یأمرکم بالسوء والفحشاء. جب بھی یہ حکم دیتا ہے نا تو صرف برائیوں کا اور فحشاء کا حکم دیتا ہے. کون؟ شیطان. وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. اور کہتا وہ کہو جو تم کو نہیں معلوم. شیطان کہتا ہے وہ کہو جو تم کو, اللہ کے بارے میں وہ باتیں بتاؤ جو تم کو نہیں معلوم ہے. ارے جب بھی کوئی من گڑھت بات کرے تو سمجھ جائیے شیطانی حکم پر عمل کر رہا ہے. رحمانی حکم پہ عمل کرنے والا وہی بولتا ہے جو جانتا ہے. ممکن ہے ایک ایسی بات آپ کے دل کو سکون پہنچا دے, تسکین کا سامان فراہم کر دے یا خوش کر دے جس میں علم نہ ہو سکتا ہے ایسی بات ہو جس میں علم نہ ہو لیکن آپ خوش ہو جائیں. یہ ضروری نہیں ہے کیونکہ حق اور علم ہمیشہ کڑوا ہوتا ہے. توجہ فرما رہے. شیطان ہمیشہ یہی حکم دیتا ہے وہ بولو جو نہیں جانتے ہو. خدا ہمیشہ یہ حکم دیتا ہے وہ بولو جو جانتے ہو. سورہ مبارکہ ہود پڑھیے, آیتیں سن لیجئے, سب قرآن سننے کا ثواب حاصل کیجئے. سورہ مبارکہ ہود آیت نمبر 45 اور 46 دونوں جا کے پڑھیے گا. وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ. نوح نے اپنے پروردگار کو آواز دی, اِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي. پالنے والے میرا بچہ میرا اہل ہے. وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ. اور تیرا وعدہ تو سچا ہے نا. خداوند عالم نے ظاہر سی بات ہے کہ سارے نبیوں سے وعدہ لیا ہے کہ تم کو بچائیں گے اور تمہارے اہل کو بچائیں گے. سارے نبیوں سے وعدہ لیا جا چکا ہے. جناب نوح نے کہا ان ابنی من اہلی. بہت غور سے سنیے گا. معبود میرا بیٹا میرا اہل ہے. وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ. اور تیرا وعدہ تو سچا ہے. اب ہم تو بیٹھ گئے کشتی میں لیکن وہ چلا گیا, اسے بچا لے.
خدا نے پلٹ کے فوراً ڈانٹ دیا، یا نوح انہو لیسا من اہلک، نوح یہ تمہارا اہل نہیں ہے۔ ہم اپنی فیملی کو کہتے ہیں یہ ہمارے اہل و عیال ہیں، جناب نوح کے بیٹے کے لیے خدا کرا خبردار اہل نہیں بولنا، معبود انہی کا تو بیٹا ہے، کہا بیٹا ہے اہل نہیں ہے، دونوں میں بہت فرق ہے، بیٹا ہے اہل نہیں ہے، رشتہ دار اہل نہیں ہوتا، رشتہ داری جوڑنا رسول سے کمال نہیں ہے، کردار اختیار کر کے اہلیت بنانا کمال ہے۔ تم ہمیشہ اس چکر میں رہے کہ رشتہ داری جوڑیں نا، بیٹا بھی نااہل ہو جاتا ہے، سلمان من اہل البیت ہو جاتا ہے، کردار سے اہلیت بنتی ہے نا، ان ابنی من اہلک نا لیس من اہلک انہو عمل غیر صالح، اللہ اکبر، قرآن ہے۔ نوح کیوں اہل نہیں ہے؟ اس کا عمل اچھا نہیں ہے، اس کا عمل اچھا نہیں ہے، فلا، اب سنیے موضوع سنیے، فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، اے نوح جس بات کا علم نہ ہو اس بارے میں سوال نہیں کرنا آئندہ۔ کس سے کہہ رہا ہے خدا؟ نبی سے، نبی جس بات کا علم نہیں ہو اس بارے میں آئندہ سے سوال، انی اعظک ان تکون من الجاہلین، نوح خبردار میں آج نصیحت کر رہا ہوں جاہلوں میں نہ ہو جانا۔ قرآن پڑھ رہا ہوں صاحب، اپنی طرف سے نہیں پڑھ رہا ہوں، قرآن پڑھ رہا ہوں، روایت نہیں ہے، آیت ہے۔ ایک نبی بھی اگر اپنے بیٹے کی سفارش میں جذباتی ہو جاتا ہے تو خدا ڈانٹ دیتا ہے کہ بغیر علم کے بات نہ کرنا، یہاں علم پر گفتگو صرف ثبت ہوا کرتی ہے، اس کے علاوہ جہالت پر گفتگو ثبت نہیں ہوا کرتی، علم کے ساتھ بولنے کا حق ہی علم والوں کو، علم والوں کے علاوہ کسی کو بولنے کا حق نہیں ہے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، آدم تم بولو، کیوں؟ ہم نے تم کو علم سکھا دیا، اب تم بولو۔ سورہ بقرہ میں وہ جو مشہور آیت ہے، بس میں ختم کر رہا ہوں، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون۔ فرشتوں نے کہا یہ تو خوریزی کرے گا، خدا نے کہا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ خدا نے یہ کیوں کہا انی اعلم ما لا تعلمون؟ فرشتے کہہ رہے تھے کہ یہ خوریزی کرے گا، خدا نے فرشتوں سے کہا علم والے کو بولنے دو، جاہلو تم چپ رہو، تم چپ رہو، انی اعلم ما لا تعلمون، میں جو جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہو، تم کہہ رہے ہو خوریزی کرے گا، مجھے معلوم ہے نا، میں بولوں۔ خدا نے کہا علم والا، یعنی جو بولو اس میں علم ہونا چاہیے، بغیر علم کے مت بولو۔ خدا کے لیے علم کی قدر کرنا سیکھے، خدا کے لیے علم والوں سے سننا سیکھے، خدا کے لیے ایک مرحلہ۔ دوسرا مرحلہ، اس 5-6 مرحلے ہیں لیکن صرف 2 مرحلے سنا کے گفتگو کو ختم کر رہا ہوں۔ دوسرا مرحلہ، وہ بولو جو جس میں علم ہو، وہ بولو جس میں یقین ہو، وہی بات کرو جس کا تمہیں یقین ہو۔ اگر میں ابھی پوچھوں کہ مردہ کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا، یہ بات صحیح ہے یا نہیں ہے؟ صحیح ہے نا؟ اندھیرے قبرستان میں کون کون لیٹ جائے گا؟ کوئی نہیں لیٹے گا، کچھ لوگ لیٹ جائیں گے جنہیں یقین ہے کہ مردہ کچھ نہیں کرتا، وہ لیٹ جائیں گے، لیکن جو لوگ مشکوک ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ مردہ نقصان نہیں پہنچائے گا لیکن قبرستان میں لیٹیں گے نہیں۔ اچھا قبرستان تو چھوڑ دیجئے، ایران میں مولانا نے بھی دیکھا ہوگا، وہاں پر کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جو وہ غسال خانے ہوتے ہیں غسل دینے والے، اس میں ایک دن میں کچھ لائن زیادہ لگ جاتی ہے، معلوم ہوا 15 مردے آ گئے۔ اب وہ 15 مردے جو آ گئے تو اس نے کہا کل لے جائیے گا ڈیلیوری، آج نہیں ہو سکتا غسل ان کا۔ وہ ایک کو کل نمبر دے دیا، کہا وہ برف خانے میں رکھے رہیں گے، کل دے دیں گے غسل دے کے۔ اب وہ معلوم ہوا 15 مردوں کے ساتھ سو رہا ہے، وہ 16واں وہ ہے، اس کا تخت وہاں لگا ہوا، 15 ایسے لائن سے لیٹے ہوئے۔ ہم سو جائیں، وہ سو جاتا ہے، کیوں؟ اس کے پاس صرف علم نہیں ہے کہ مردے کچھ نہیں کرتے، یقین بھی ہے کہ کچھ نہیں کرتے۔
قرآن کہتا ہے وہ بولو جس میں علم ہو، اور وہ بولو جس کا خود تمہیں بھی یقین ہو۔ علم پہلا مرحلہ ہے، وہ بولو جس کا تمہیں یقین ہو۔ علم جب ایک منزل اور بلندی پر چلا جاتا ہے تو یقین ہو جاتا ہے۔ اور اسلام نے، قرآن نے ایسے لوگوں کو بھی بولنے سے منع کیا ہے جس علم کے معاملے میں وہ یقین کی منزل پر نہیں پہنچے ہیں۔ ایک سورہ تو آپ نے خوب سنا ہے، اسی کی پہلی آیت سنا کے گفتگو کو ختم کر رہا ہوں۔ اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون۔ منافقین آئے، قالوا نشهد انك لرسول الله، اے رسول ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ قرآن پڑھ رہا ہوں، یہ بات صحیح ہے یا نہیں ہے؟ علمی اعتبار سے یہ بات صحیح ہے یا نہیں ہے کہ منافقین آئے اور آنے کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں؟ خدا نے کہا واللہ یعلم انک لرسول، اللہ جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، لیکن اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں۔ ارے یا اللہ، یہ جھوٹ کہاں بول رہے ہیں؟ تو یہی بول رہے ہیں نا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ کائنات میں اس سے بڑی کوئی سچی بات ہو سکتی ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں؟ اس سے بڑا کوئی سچ تو نہیں ہو سکتا نا۔ لیکن منافقین جب آئے بولنے کے لیے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو خدا نے کہا یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ محبوب یہ جھوٹ کہاں بول رہے ہیں؟ یہ تو سچ بول رہے ہیں۔ خدا نے کہا یہ جانتے تو ہیں کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، لیکن اس پر یقین نہیں رکھتے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں۔ تو کئی مرتبہ وہ سچی بات جس پر آپ کا یقین نہ ہو، خدا اپنی زبان سے ایسے لوگوں کو جھوٹا کہتا ہے جس پر وہ یقین نہ رکھتے ہوں۔ بس یہیں سے ایک حدیث سن لیجئے، عجبت لمن ایقن ان یموت۔ چھٹے امام سے بھی منسوب ہے یہ حدیث اور مولا کائنات سے بھی منسوب ہے۔ فرماتے تعجب ہوتا ہے اس شخص پر جس کے پاس یقین ہے، یقین یعنی روزانہ دیکھ رہا ہے کہ ایک صاحب مر گئے، ان کا انتقال ہو گیا، یہ جوانی میں چلے گئے، یہ بیماری میں چلے گئے، یہ صاحب چلے گئے، جانے کی عمر نہیں تھی، چلے گئے۔ لمن ایقن ان یموت، یقین ہے کہ وہ مرنے والا ہے لیکن پھر بھی مرنے کی تیاری نہیں کرتا۔ یقین ہے کہ مرنے والا ہے، موت آنے والی ہے، لیکن پھر بھی مرنے کی تیاری نہیں کرتا۔ انشاءاللہ اس خمسے میں جو آج رات سے شروع ہو رہا ہے، ایک خاص موضوع پر میں کوشش کروں گا کہ بندگی خدا، اخلاص، خدا پرستی، اس حوالے سے گفتگو ہو انشاءاللہ، اور یہ سلسلہ 5 دن تک مسلسل چلے۔ اس سلسلے کے دوران میں کوئی اور مجلس نہیں پڑھوں گا۔ میں ریکویسٹ کر رہا ہوں آپ حضرات سے کہ آپ میں سے کوئی بھی مجھ سے وعدہ نہ لے۔ ہاں، یہ سلسلہ ختم ہوگا تو ایک دن میں رہوں گا، اس دن ایک دن میں اگر کسی کو بہرحال پڑھوانا ہوا تو ایک صاحب نے کہا بھی ہے وہ ایک مجلس میں پڑھ سکتا ہوں، ورنہ اس دوران میں معذرت کا ہوں کہ کوئی صاحب اور وعدہ نہ لے۔ جس کو شریک ہونا اس میں شریک ہو جائے، سب آپ کے غرض سے بھی شریک ہونا چاہیں تو بھی شریک ہو، بالکل شریک ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بہت زیادہ کرنے سے اچھا ہے کہ جو ہم کر رہے ہیں اسی کے اوپر فوکس کریں، اسی کے اوپر دھیان دیں۔ یہ ذکر حسین ہے، دیکھیے یہ ہمارے اور آپ کے بچانے سے نہیں بچا ہے، یہ ذکر حسین ہے جس نے خود ہمیں بچایا ہوا ہے۔ بانی اس کی زینب کبریٰ ہیں۔ جناب زینب نے یزید کے دربار میں کھڑے ہو کے کہا تھا، چیلنج کیا تھا یزید کے دربار میں کھڑے ہو کے کہ واللہ لا تمحو ذکرنا، یزید زینب خدا کو گواہ بناتی ہے کہ تو کبھی اس ذکر کو نہیں مٹا پائے گا، کبھی اس ذکر کو نہیں مٹا پائے گا۔ ولا تمیت وحینا، اور ہمارے جلائے ہوئے چراغ وحی کو تو بجھا نہیں پائے گا، تیرے بس کا نہیں ہے، تو لاکھ کوشش کر لے، تو لاکھ کوشش کر لے، یہ چراغ تو جلتے رہے، اس چراغ سے روشنی حاصل کرنا ہمارا کام ہے، اس ذکر سے خود کو معطر کرنا ہمارا کام ہے، اس ذکر سے اپنی زندگی کو سجانا ہمارا کام ہے، خدا کے لیے اپنے آپ کو، اپنے کردار کو، اپنے کردار کی بلندی کو سجانے کی کوشش کریں۔ اس ذکر کے یعنی ہمارے پاس اتنا اچھا ذریعہ ہے ذکر حسین، اتنا اچھا ذریعہ ہے، اتنا اچھا ذریعہ ہے۔ امام حسین 1400 سال پہلے اس دنیا سے گئے، لیکن کیسی بابرکت زندگی ہے، کیسی بابرکت زندگی کہ آج تک مرکز ہدایت امام حسین کی ذات بنی ہوئی ہے، آج تک مرکز ہدایت امام حسین کی ذات بنی ہوئی ہے۔
میں نے ایک بات عرض کی، یہ پورا مہینہ آپ اس مہینے کے شعبان کے مہینے میں جائیں گے نا، پورا مہینہ اس کا لب لباب یہ ہے کہ یہ استغفار کا مہینہ ہے۔ دو ذکر بہت زیادہ تاکید کے ساتھ معصومین نے بتایا کہ دو ذکر کبھی نہیں بھولنا، جتنے دن بھی بچے ہوئے یاد کر لیجئے ان کو، بہت چھوٹا سا ذکر ہے، استغفر اللہ و اسألہ التوبہ، 70 مرتبہ روزانہ کہو، اور زبان سے نہ کہو، دل سے کہو، خداوند عالم کے حضور میں واقعاً استغفار کے ساتھ جاؤ۔ اور دوسرا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الحی القیوم واتوب الیہ، دونوں چھوٹے سے ذکر ہیں، روزانہ کم سے کم 70 مرتبہ خدا کی بارگاہ میں استغفار کرو تاکہ خود کو رمضان المبارک کے لیے تیار کر سکو۔ ہم خدا کی مہمانی میں جانے والے ہیں، اپنے آپ کو تیار کرنا ہے۔ ہر رمضان المبارک کو اپنی زندگی کا آخری رمضان المبارک سمجھ کر یہ سوچیں کہ بس معبود تو نے اس رمضان المبارک تک ہمیں پہنچا دیا، اب پاک و پاکیزہ ایسا بنا لے کہ اگر میرا امام بھی آ جائے تو اس کا سامنا کر سکیں، تو بھی ہمیں اپنی بارگاہ میں بلا لے تو ہم شرمندگی کے ساتھ تیری بارگاہ میں نہ آئیں، بلکہ ہاں ہم اطمینان کے ساتھ جائیں تیری بارگاہ میں کہ میری گردن پہ کوئی بوجھ نہیں ہے۔ اس طریقے سے اپنے آپ کو پاکیزہ کریں۔ جتنا انسان اپنے آپ کو پاکیزہ کرتا چلا جائے گا اہل بیت کے قریب ہوتا چلا جائے گا۔ اور آپ یاد رکھیے، کل میں نے شیوہر میں وہاں ایک جملہ کہا تھا اکبرپور میں، دہیاور میں، یہ جملہ میرا یاد رکھیے گا ہمیشہ، بڑا ہی قیمتی جملہ ہے۔ جیسے ہی کوئی استغفار کے ساتھ اہل بیت کے سامنے جاتا ہے، اہل بیت اس کا ماضی نہیں کریدتے۔ بہت قیمتی جملہ ہے، اس کو یاد رکھیے گا زندگی میں۔ جیسے ہی انسان استغفار کے ساتھ اہل بیت کی زندگی میں جاتا ہے، اہل بیت اس کا ماضی نہیں پوچھتے، ایسا کیوں کیا تم نے، ویسا نہ، جب استغفار کر کے گئے تو گلے سے لگا لے۔ ہر گیا تھا، ایک بار بھی اس سے کہا کہ تم نے تو راستہ روکا تھا، ایک بار بھی کہا؟ ہر ادھر آیا، ادھر گلے سے لگا لیا۔ اور میں نے کل ایک جملہ کہا تھا، وہ پھر کہہ رہا ہوں، نقن صاحب پڑھا کرتے تھے، میں نے روایت میں نہیں دیکھا ہے، نقن صاحب پڑھا کرتے تھے کہ صرف اس لیے کہ ہر شرمندہ نہ ہو۔ ہر جب قدموں میں گرا تو امام حسین نے یہ کہتے ہوئے اٹھایا، اٹھو کون ہو تم، کہیں شرمندہ نہ ہو جائے، استغفار کے ساتھ آیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ شرمندہ ہو جائے، میں نے حسین کا راستہ روکا تھا، اٹھو کون ہو تم، یہ کہہ کے گلے سے لگا دیا۔ کہا تم ایسے وقت میں آئے ہو جب مہمانی کا حق بھی نہیں ادا کر سکتے، ہمارے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں۔ جب کوئی استغفار کر کے توبہ کر کے حسین کی بارگاہ میں، اہل بیت کی بارگاہ میں جاتا ہے نا، تو اہل بیت اس کی میزبانی کرتے ہیں، اہل بیت اس کو اپنا مہمان بنا لیتے ہیں۔ اور آپ یقین جانیں، کوئی بھی کسی کریم کے یہاں جب مہمان بن کے جاتا ہے نا تو اپنا کھانا لے کے نہیں جاتا، وہی کریم اسے کھلاتا ہے۔ ہم تو یہی کہیں گے نا اہل بیت کے دربار میں جا کے کہ مولا ہم خالی ہاتھ آئے، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اب سرپرستی کرنا آپ کا کام ہے، آپ کریم لوگ ہیں، آپ مہربان لوگ ہیں، اب سرپرستی کرنا آپ کا کام ہے، اب نجات دلانا آپ کا کام ہے۔ بس ہم اس طریقے سے ان کی بارگاہ میں چلے جائیں کہ ہاں ہم نے توبہ کر لی، ہم نے استغفار کر لی۔ ایک بہت چھوٹی سی نماز ہے، بہت چھوٹی سی نماز ہے، نماز جعفر طیار کی طرح، لیکن یہ بہت چھوٹی ہے، صرف 2 رکعت نماز ہے، نماز استغفار کہا جاتا ہے۔ اس مہینے میں کوشش کریں 1-2 بار کم سے کم اس نماز کو پڑھ لیں۔ سورہ حمد کے بعد انا انزلنا، نیت ہوگی نماز استغفار پڑھتا ہوں 2 رکعت قربتاً اللہ، نماز استغفار ہے، خدا کے بارگاہ میں، معبود میں توبہ کر رہا ہوں تیری بارگاہ میں استغفار کے ساتھ۔ بہت آسان نماز ہے، نماز سورہ حمد کے بعد انا انزلنا، اور اس کے بعد 15 مرتبہ استغفر اللہ، صرف استغفر اللہ واتوب الیہ، صرف استغفر اللہ۔ اس کے بعد رکوع میں گئے سبحان اللہ، یعنی ذکر رکوع کہا، اس کے بعد پھر 10 مرتبہ استغفر اللہ، رکوع سے سر اٹھایا 10 مرتبہ استغفر اللہ، سجدے میں گئے ذکر سجدہ کے بعد 10 مرتبہ استغفر اللہ، دونوں سجدوں کے درمیان 10 مرتبہ استغفر اللہ، پھر سجدے میں 10 مرتبہ، پھر سجدے سے سر اٹھا کے 10 مرتبہ، یعنی 2 رکعت میں کم سے کم 150 مرتبہ آپ استغفر اللہ کہیں گے۔ اس طریقے بہت چھوٹی سی نماز ہے، 5-6 منٹ میں ہو جاتی ہے، 5-6 منٹ میں ہو جاتی ہے۔ شعبان المعظم کا مہینہ گزرنے سے پہلے یہ نماز پڑھیں خدا کی بارگاہ میں کہ معبود میں آ گیا ہوں تیری بارگاہ میں، اب دستگیری کرنا اہل بیت کا کام ہے۔ آپ اپنی حاضری ثبت کر دیں، آپ یقین جانیں جب انسان اپنی حاضری اہل بیت کے دربار میں ثبت کر دیتا ہے تو اہل بیت کبھی دستگیری کرنے سے روکتے نہیں۔ اہل بیت دستگیری فرماتے ہیں، ہمیشہ دستگیری فرماتے ہیں۔ خداوند عالم ہم سب کا مقدر کرے کہ اہل بیت ہماری سرپرستی فرمائے، معصومین ہماری سرپرستی فرمائے۔ مہربان لوگ ہیں، یہ مہربان لوگ ہیں، لیکن ان مہربان لوگوں نے
یہ جو مقام پایا ہے، یہ جو بلندی پائی ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ ساری مشقتیں صرف خدا کی رضا کے لیے، اپنے خاندان والوں کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، وہ ساری مشقتیں صرف خدا کے لیے اٹھائی، صرف خدا کے لیے اٹھائی۔ آپ ذرا تصور کریں، یہ شعبان المعظم بڑا عجیب و غریب مہینہ ہے، بڑا عجیب و غریب مہینہ ہے، استغفار کا مہینہ ہے، امام حسین کی ولادت کا مہینہ ہے، جن کے ذریعے سے استغفار ہوتا ہے۔ ایک زمانے تک فطرس استغفار کرتا رہا، اس کا استغفار قبول نہیں ہوا، جیسے ہی حسین کے پاس آیا استغفار قبول ہو گیا۔ یہی شعبان استغفار کا مہینہ بھی ہے، حسین کی ولادت کا مہینہ بھی ہے۔ خدا کہتا ہے استغفار میں اثر نہیں ہے، پھر حسین کے پاس آ جاؤ، حسین کے ذریعے سے استغفار کر دو، حسین تمہارے گناہوں کو بخشوائیں گے۔ نہ صرف یہ کہ امام حسین کی ولادت، یہ ولایت کا مہینہ ہے، ولایت کے تحفظ کا مہینہ ہے، ولایت کے تحفظ کا مہینہ ہے، نفاذ دین حقہ کا مہینہ ہے۔ خدا نے جو وعدہ کیا نا، امام زمانہ کی ولادت اسی مہینے، حضرت عباس کی ولادت اسی مہینے، چوتھے امام کی ولادت اسی مہینے، جناب زینب کی ولادت اسی مہینے، یہ سارے کربلا سے جڑے ہوئے لوگ سب اسی مہینے میں، سب اسی مہینے میں، کیونکہ ولایت کی حفاظت انہوں نے کی۔ اور اس کے بعد پھر یہ جو حکومت قائم ہونے والی ہے کہ جس میں انتقام لیا جائے گا، اس کا حاکم بھی اسی مہینے میں آیا ہے، اس کا حاکم بھی، ہمیں اسی کا ناصر بننا ہے، ہمیں اسی کا ناصر بننا ہے۔ شاید مظلوم ترین امام ہے، پردہ غیب میں ہے لیکن مظلوم ہے۔ کیوں مظلوم ہے؟ امام حسین کے پاس حبیب جیسا ناصر تھا، میرے امام کے پاس پتہ نہیں کوئی حبیب جیسا ناصر ہے یا نہیں ہے، کیونکہ ہم نے تو اپنے آپ کو تیار ہی نہیں کیا۔ مسلم جیسا ناصر ہے یا نہیں ہے؟ کیسا ناصر تھا، اللہ اکبر، کیسا ناصر تھا۔ میں علم کی بات کر رہا تھا نا، کربلا میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو فقیہ کہا گیا ہے، ایک کو تو خود امام حسین نے فقیہ کہا ہے، ایک ہے مسلم ابن اوسجا، تاریخ نے انہیں بھی فقیہ کہا ہے، مسلم ابن اوسجا۔ کیسا عشق ہے امام حسین سے۔ حبیب ابن مظاہر جا رہے ہیں کوفے سے باہر، دیکھا ہاتھ میں خضاب لیے ہوئے ہیں، تو کہا مسلم، حسین کربلا پہنچ گئے۔ کہا تم کہاں جا رہے ہو؟ کہا میں کربلا جا رہا ہوں۔ کہا تم کہاں گئے تھے؟ کہا میں خضاب لینے گیا تھا تاکہ داڑھی رنگین کر سکوں۔ کہا لیکن حسین کربلا پہنچ گئے۔ تاریخ کہتی ہے خضاب پھینک دیا اور کہا کہ اب یہ داڑھی خون سے رنگین ہوگی، خضاب سے رنگین نہیں۔ آ گئے حسین کی بارگاہ۔ بعض روایتیں کہتی ہیں حبیب سے پہلے پہنچے، اور بعض روایتیں کہتی ہیں حبیب کے ساتھ ساتھ پہنچے۔ مسلم ابن اوسجا، اللہ شخصیت ہے کوفے کی، کوفے کی شخصیت ہے۔ اور جب پہنچے ہیں، آپ دیکھیے عشق دیکھیے امام حسین سے، جب علم ہوتا ہے، تقویٰ ہوتا ہے، تب امام حسین کا عشق آتا ہے۔ عشق کیسا ہے؟ ابھی جنگ شروع نہیں ہوئی، تاریخ کربلا میں بہت سارے ایسے امام حسین کے ناصر ہیں کہ جو ایک ایک کر کے جا کے شہید ہوئے۔ جناب مسلم ابن اوسجا حملہ اولائی میں شہید ہو گئے، حملہ اولائی میں شہید ہو گئے، الگ سے نہیں شہید ہوئے۔ کیوں حملہ اولا میں شہید ہوئے؟ امام حسین کا جو عشق تھا وہ بے پناہ تھا۔ اپنے دوستوں کو اکٹھا کیا، نوجوانوں کو اکٹھا کیا کوفے کے جو امام حسین کے ناصرین تھے، اور ان سے کہا کہ دیکھو مجھے بڑا عجیب محسوس ہو رہا ہے، ابھی جنگ کا اعلان ہوا نہیں ہے لیکن بار بار بیویوں کے خیمے کی طرف پتھر آ رہے ہیں، اور یہ بات مجھے ناگوار گزر رہی ہے کہ ہماری موجودگی میں حسین کے خیموں کی طرف پتھر چلا جائے، یہ بات ہمیں ناگوار گزر رہی ہے۔ تو کہا آقا آپ بتائیے کیا کریں، کام کیا کریں؟ کہا جن کے پاس گھوڑے ہیں وہ اپنے گھوڑوں پر بیٹھ جاؤ، اور جن خیموں میں بیویاں رہتی ہیں ان خیموں کا طواف کر دو، ان خیموں میں ایک دیوار کھڑی کر دو، گھوڑے پر بیٹھ کر دیوار کھڑی کر دو، اور کوئی بھی پتھر آئے تو سینے پہ لینا، خیمے کی جانب نہ جانے دینا۔ اور یہی ہوا، مسلم گھوڑے پر نہیں گئے۔ اب مسلم اس وقت کی علمداری کر رہے ہیں، سب کو گھوڑے پر بٹھایا، ایک صف بنوائی، پورے خیمے کی تحفظ فراہم کیا، خانوادہ عصمت کی۔ کسی نے آ کے کہا کہ مسلم، وہ جو گھوڑوں کے درمیان جگہ خالی ہے نا، وہاں سے بھی کچھ پتھر آ رہے ہیں۔ تو اب شرمندہ ہو رہے تھے کہ کس سے کہیں کہ وہ جگہ بھرے، سب سے پہلے گھوڑے کے سامنے جا کے خود بیٹھ گئے۔ ان جگہوں کو بھی بھر سکتے ہو تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی پتھر حسین کے خیمے کی جانب چلا جائے۔ یہ حملہ اولا تھا، اور جب حملہ اولا شدید ہوا تو اسی میں جناب مسلم شہید ہوئے،
آخری وقت میں روایتیں کہتی ہیں جناب مسلم کے حوالے سے کہ حبیب ابن مظاہر چونکہ دوست تھے ان کے، حبیب آئے اور امام حسین آئے، امام حسین نے زانوں پہ سر رکھا مسلم کا، حبیب پائنتی جانب کھڑے تھے، حبیب نے ہاتھ جوڑ کے مسلم سے کہا، یہ روایت ہے، حبیب نے ہاتھ جوڑ کے مسلم سے کہا کہ مسلم اگر کوئی آخری خواہش ہو تو بتا دو، میں تمہارے عورتوں اور تمہارے بچوں تک وہ پہنچا دوں گا تاکہ تمہاری آخری خواہش پر عمل ہو جائے۔ جو زخمی ہے، آخری حالت میں ہے، رخصت ہونا چاہتا ہے، عشق حسین دیکھیے، ایک مرتبہ حبیب سے اشارہ کرتا ہے، حبیب سے اشارہ کرتا ہے کہ اے حبیب علیک بالامام، بچوں کے لیے کوئی وصیت نہیں ہے جب تک زندہ رہنا، میرے آقا کے لیے وصیت ہے، میرے آقا کا دھیان رکھنا، اے حبیب جب تک زندہ رہنا کوشش کرنا، کوئی پتھر میرے آقا کی جانب نہ آنے پائے، کوئی حملہ میرے آقا کی جانب نہ آنے پائے، اے حبیب میں اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں، بس جب تک زندہ رہنا میرے آقا کے جان کی حفاظت کرنا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی كل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنه ارضک توعا وتمتعه فیہا طویلا۔ بار خدایا بحق محمد و آل محمد اس شعبان المعظم میں، اس مبارک مہینے میں، اس دعا کی قبولیت کے مہینے میں سب سے پہلی دعا یہ ہے کہ امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ خود امام مہدی علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ میرے تعجیل فرج کے لیے دعا کرو، کیونکہ یہ فرج میری نہیں ہے تمہاری ہے۔ پالنے والے ہم سب کو امام کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ بار الہ اس مجلس کا ثواب 14 معصومین کے وسیلے سے جناب محمد تقی مرحوم کی روح کو اشار فرما۔ معبود بحق محمد و آل محمد جتنے مومنین مومنات اس قبرستان میں دفن ہیں یا جعفر آباد جلال پور قرب و جوار کے علاقے میں جہاں جہاں بھی مومنین دفن ہیں، سب کو اعلیٰ علیین میں جگہ عنایت فرما۔ بار الہ بحق محمد و آل محمد ہمارے بزرگان جو اس دنیا سے گزر چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ معبود بحق محمد و آل محمد ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرما، دین پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ معبود بحق محمد و آل محمد خصوصی دعا یہ ہے کہ ہمارے امام کے قلب کو ہم سے راضی فرما۔ بار الہ بحق محمد و آل محمد ہم سب کو حج و زیارات سے مشرف فرما، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما۔ معبود بحق محمد و آل محمد خدمت گزاران دین، علماء کرام، مراجع اعظام، بالخصوص حضرت آیت اللہ خامنئی، حضرت آیت اللہ سیستانی کو طول عمر عطا فرما۔ معبود بحق محمد و آل محمد ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، تمام حاجات شرعیہ کو قبول فرما۔ اور پھر ایک بار دعا ہے کہ حجت آخر کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو اس کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی، جناب محمد تقی مرحوم ابن محمد علی مرحوم کے روح کو اشارہ۔